اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرمایا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر خیر ہوا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت میں سے جس صحابی رسول کا ذکر قرآن مجید کے اندر بیان ہوا اور جن کی صحابیت کا ذکر کیا گیا وہ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کر دے تو گویا کہ وہ قرآن مجید کی آیت کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن مجید کی آیت کا انکار کرنے والا شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جبکہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرے تو اس پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگے گا، لیکن گمراہی کا ضرور لگے گا۔ لیکن چونکہ عنوان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے تو ان کی صحابیت کا ذکر، ان کی اولیت کا ذکر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے خود بھی ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے آگے چل رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا ارشاد فرمایا کہ اے ابو دردہ، تم نے جناب ابو بکر سے اپنے آپ کو مقدم کیسے کر لیا، جبکہ جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ آگے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا ہے، ان سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے عظیم اگر کوئی ہستی ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آپ نے اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر چیز انہوں نے قربان کر دی تھی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام کی خاطر مارے بھی کھائی ہیں، آپ لہو لہان بھی ہوئے ہیں۔ جس وقت ابتدائے اسلام میں تقریباً 38 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس وقت تک حکم یہی تھا کہ اسلام کو چھپا کے رکھنا ہے، مخفی رکھنا ہے، علل اعلان اسلام کا اظہار نہیں کیا جا رہا تھا۔ ایک دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں صحن مکہ میں چلا جاؤں، صحن حرم میں بیٹھ کر میں دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو واعظ و نصیحت کروں، ہم اسلام کا علل اعلان اظہار کریں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تو منع فرمایا، لیکن جب انہوں نے بار بار اصرار کیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرما دی۔ جب اجازت دی گئی تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صحن حرم میں آئے، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، حمد و ثنا بیان ہوئی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے گفتگو شروع فرمانے لگے تو کفار کو پتہ چل گیا، وہ فوراً اسی جگہ پہنچے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے انتہائی مارا اور آپ کو لہو لہان کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے مبارک چہرے سے خون بہنے لگا، اور اس مار کی وجہ سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے قبیلے والے کو پتہ لگا تو وہ آئے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لے آئے۔ جس وقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو ہوش آتے ہی آپ کی زبان پر پہلا لفظ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیسی ہے، یعنی کہ محبت مصطفیٰ اتنی زیادہ تھی کہ اتنی مار کے باوجود بھی جیسے ہی ہوش آیا پہلے الفاظ ہی زبان سے یہ نکالے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے خبر دی جائے۔ آپ کے قبیلے کے لوگ کہنے لگے کہ آپ کو ان کی وجہ سے تو سزا مل رہی ہے، آپ پھر بھی ان کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ ان کی وجہ سے مار کھانے میں ہی تو مزہ آ رہا ہے، ان کی وجہ سے ہی تو آج مجھے عزتیں ملی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذکر خیر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی والدہ آپ کے لیے کھانا لے کر آئیں۔
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی وہ اس وقت اسلام نہیں لائی تھی، کھانا جب پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں جب تک رخ والضحیٰ کا دیدار نہیں کر لیتا اس وقت تک میں نے کھانا نہیں کھانا، مجھے پہلے دیدار مصطفیٰ کروایا جائے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا جائے، جب میں اپنی آنکھوں سے دیدار کروں گا پھر کھانا کھاؤں گا، ورنہ میں نے کھانا نہیں کھانا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی والدہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ساتھ میں حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہے، یہ لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت سے نوازا۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ ان کی ہدایت کی دعا فرما دیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے۔ راوی لکھتے ہیں کہ ابھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے الفاظ مکمل بھی نہیں کیے تھے کہ حضرت ام الخیر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجیے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر دیکھیے کہ فوراً ہوا۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئیں اور صحابیت کا شرف حاصل ہوا، آپ کے والد گرامی کو بھی صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسلام کا بہت زیادہ درد رکھتے تھے، آپ اشاعت اسلام کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جذبہ رکھتے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے بار بار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم علل اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں، اسلام کے قوانین کو بیان کریں۔ یہی حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جنہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے، وطن کے حوالے سے، جان کے حوالے سے ہر شے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان کر دی۔ اس کائنات کے اندر انسان کو سب سے زیادہ 4 چیزوں سے پیار ہوتا ہے، یا تو اپنی اولاد سے، یا اپنی جان سے، یا اپنے مال سے، یا اپنے وطن سے۔ لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ 4 چیزیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کر دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے اپنی بیٹی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نکاح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعتبار سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں، اور ایک موقع پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے آپ سے گزارش کرنے لگے کہ ابا جان فلان جنگ کے موقع پر 3 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق اور محبت مصطفیٰ دیکھیے، آپ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹے اگر تو میرے تلوار کی زد میں 1 مرتبہ بھی آ جاتا تو رب کائنات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں بیٹا ہونے کا اعتبار نہ کرتا، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تو دشمن رسول کی صف میں آ کر کھڑا ہے، میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ محبت رسول ہے، یہی حدیث پاک کا مزاج ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ بڑھ کر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اکثر اوقات صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ درس بھی دیا کرتے تھے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے مقدم کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مقدم کیا ہو، جس کو آگے کیا ہو، کائنات کا کون سا بندہ ان کو پیچھے کر سکتا ہے؟
ان کی اولیت، ان کی عظمت، ان کی فضیلت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ پھر دوسری شے مال کے حوالے سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس قدر مال جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا، کائنات کے اندر اتنا مال کسی کا نفع دے ہی نہیں سکا اسلام کو، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر ترغیب ارشاد فرمائی اور اسلام کے لیے مال کو طلب کیا، ارشاد فرمایا کہ سواریوں کی بھی ضرورت ہے اور مجاہدین کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے بھی ضرورت ہے۔ مجاہدین نے پھر کوشش کی، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے، انصار نے بھی کوشش کی، مہاجرین نے بھی کوشش کی۔ کوئی اپنے مال کا چوتھا حصہ لے کر آیا، کوئی ایک اونٹ لے کر آیا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 1000 اونٹ بما ساز و سامان کے لیے اسلام کے لیے وقف کر دیے تھے، اور بما ساز و سامان کے آپ نے اسلام کے لیے دیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثیر مال پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر یہ تو بتاؤ کتنا مال لے کر آئے ہو؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آدھا مال میں نے اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں ہستیوں کا نیکیوں کے اعتبار سے مقابلہ ہوا کرتا تھا، اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر یہ چاہا کرتے تھے کہ میں نیکی کے اندر سبقت لے جاؤں، میں نیکی کے اندر ان سے آگے بڑھ جاؤں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی مال لے کر آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی مال لے کر آئے، لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آدھا مال لے کر آئے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر کا سارا مال لے کر آئے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ عرض کرتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تیسری شے جو میں عرض کر رہا تھا مال کے حوالے سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا ہے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جناب جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، اور انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ کیا یہ اپنے رب سے راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے، اور ان کی شان کو دیکھیے کہ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، بندہ اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کو پیغام خدا کی طرف سے مل رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ لیجئے کہ کیا یہ اپنے رب سے راضی بھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس کا مصداق تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، لیکن ان میں سے سر فہرست جن کا نام ہے وہ حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے وطن کو بھی حضور کے لیے قربان کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کا موقع آیا ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آہستہ آہستہ ہجرت فرما جائیں، لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر تو میرے ساتھ ہجرت کرے گا، میں تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ پھر ایسا ہی موقع بنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب رات کو ہجرت فرمانا چاہی، اس وقت کیفیت یہ تھی کہ کفار نے پورے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر وہ اپنے اعتبار سے تیار تھے کہ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، لیکن جس کی حفاظت خدا کر رہا ہے اس کا کون کچھ کر سکتا ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جناب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، آج تم میرے بستر پر آرام کرو، آج تم اس پر آرام فرما ہو جاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ کل تم کافروں کو ان کی امانتیں سپرد کر کے تم بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ جانا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ان کو جب یہ ارشاد فرمایا کہ تم یہاں آرام کرو، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس رات مجھے بڑی چین اور سکون کی نیند آئی کہ مجھے زندگی کی گارنٹی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ اے علی تم آج آرام کرو، کل لوگوں کو ان کی امانتیں واپس لوٹانے کے بعد تم مدینے آ جانا۔ یعنی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زندگی کی گارنٹی ارشاد فرما دی، اس لیے میں چین اور سکون سے آرام کرتا رہا۔ جب کافر اندر آئے تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ اے علی کہاں گئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میں نے کہا کہ حفاظت کے لیے تو تم سب باہر کھڑے تھے، تم سب تو ان کا تعاقب کیے ہوئے تھے، تم اپنے آپ سے پوچھو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے، صحابہ کرام رضوان کی مجلس لگی تھی کہ جس رات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے نکل رہے تھے، آپ کی زبان پر سورہ یاسین شریف کی آیات کی تلاوت جاری تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اپنے ہاتھ میں ریت کو لیا اور اس کے بعد اس پر پھونک مارنے کے بعد وہی ریت آپ نے ان کافروں پر گرا دی۔ جب کافروں پر گرائے تو وہ ان کی آنکھوں میں پڑ گئی، وہ اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر سے گزر گئے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، ان کو ساتھ لیا۔ اب یہ واقعہ ہجرت شروع ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام الصحابہ کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زندگی کے جو سب سے زیادہ طویل سفر کیے، لمبے سفر کیے، وہ دو سفر تھے، ایک تو سفر معراج ہے اور دوسرا سفر ہجرت ہے جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سفروں کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنگت کے لیے عظیم لوگوں کا انتخاب کیا۔ سفر معراج کے اندر نوریوں کے سردار جناب جبریل امین علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا، اور سفر ہجرت کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کو رکھا گیا وہ سارے انسانوں سے افضل، انبیاء کے بعد سارے انسانوں سے افضل جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا گیا۔ یعنی سفر معراج میں بھی آپ کا ساتھی عظیم تھا اور سفر ہجرت کے اندر بھی آپ کا ساتھی عظیم رہا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عظیم شانوں سے نوازا۔ جب یہ سفر شروع ہو رہا تھا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مکے کے لوگ بڑے تیز ترار ہیں، یہ قدموں کے نشانات بھی پہچان لیتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ سفر دونوں کریں لیکن قدم ایک کے زمین پہ لگنے چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے کرو گے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، سفر ہم دونوں کا ہوتا رہے گا لیکن آپ میرے کندھوں پر آ جائیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے کندھوں پر اٹھایا ہوگا، اس وقت عرش نے بھی سلامی دی ہوگی جناب صدیق اکبر کو کہ تیری بڑی عظیم شان ہے۔ قرآن مجید کو جب نازل کیا جانے لگا تو پہاڑوں پر حکم دیا گیا کہ اگر ان پر نازل کیا گیا تو یہ تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، قرآن پاک خود بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ ان کے کندھوں پر صاحب قرآن بھی آ گیا ہے، قرآن بھی آ گیا ہے، لیکن آپ کی عظیم
آپ کا جو عظیم مرتبہ ہے وہ مزید بلند ہوا کہ آپ کو امام الانبیاء کی سواری مل گئی، امام الانبیاء آپ پر سوار ہو گئے۔ یہاں پر علماء بڑا پیارا نکتہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ حق کے امام ہیں، ہم بالکل مانتے ہیں، اور جن کے کندھوں پر امام الانبیاء نے سواری کی ہو وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حق کے امام کیسے نہیں ہو سکتے؟ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے تو وہ حق کے امام ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے داماد بنے وہ ابو بکر بھی حق کے امام ہیں۔ اگر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر ان کو جھنڈا عطا فرمایا تو وہ حق کے امام ہوئے، لیکن اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا مسلح عطا فرمایا وہ بھی حق کے امام ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم سب کو مانتے ہیں، تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت طہار کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے عظیم اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بعد مرتبہ ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کے بعد مرتبہ ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کے بعد جناب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ ہماری ترتیب ہے، ان عقائد کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور اس حوالے سے ہمارا عقیدہ پختہ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان کی سب سے عظیم شے اور قیمتی شے اس کا ایمان ہے۔ جب عقائد درست ہوں تو اس کا ایمان بچا رہتا ہے، اگر عقائد درست نہ ہو تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اپنے اعمال بھی درست رکھنے اور عقائد کو بھی درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا